زبان یہی کہا اب حضور کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے اور حضور کے اس پیغام کو ہم آگے تک بڑھائیں گے۔ اب منافقین کا دورہ ہوا، منافقین کہنے لگے اب اسلام مٹ جائے گا، اب حضور ہی نہیں رہے تو اسلام یہ کیسے پھولے پھلے گا۔ اب حضور نے ایک لشکر اسامہ بن زید کو اپنے وصال شریف سے کچھ دن پہلے، ایک دو دن پہلے ملک شام کی جانب بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ادھر بھی کچھ لوگ مرتدین ہو گئے، کفر کی جانب لوٹ پڑے۔ اب ابو بکر صدیق سے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ان صحابہ کو، لشکر اسامہ کو آپ بلا کر کے لاؤ، ورنہ مدینہ منورہ کے اطراف میں، گاؤں دیہات میں سب لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ لوگ زکوٰۃ کے بھی منکر اور مرتد ہو گئے۔ ایسی صورت میں اگر اس ملک سے لشکر کو، سپاہ کو، سالار کو اگر آپ بھیجیں گے تو مدینہ منورہ کا حال کیا ہوگا؟ اور ادھر جو زکوٰۃ کے منکر تھے وہ سارے مدینہ منورہ کے لیے چڑھائی کرنے کی تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابو بکر صدیق کی عظمت پر سلام، آپ نے لشکر اسامہ کو آنے نہیں دیا اور آپ نے کہا حضور کی پاک بیبیوں کو اگر پاک بیبی کے پیر کو کتے بھی گھسیٹیں اور یہاں بدتر سے بدتر، برا سے برا مدینہ پاک میں حال ہو جائے، پھر بھی میں لشکر اسامہ کو نہیں بلاؤں گا، اس لیے کہ جس لشکر کو میرے حضور نے روانہ کیا ہے اسے کیسے بلا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو لشکر اسامہ کو نہ بلانے کی وجہ یہ ہوئی کہ جگہ جگہ اطراف میں ایسا پرچم اسلام لہرایا اور کفار و مشرکین سے ایسی جنگ و جہاد کیا کہ سارے لوگ بھاگ گئے اور پھر پرچم اسلام کو سر بلندی ملی۔ اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ کے منکر ہوئے تو ابو بکر صدیق نے جب زکوٰۃ کے منکروں کو جہاد کا حکم دیا کہ ان سے جہاد کیا جائے تو حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ اسلام تو حکم دیتا ہے کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کا، آپ ایک مسلمان سے جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہی کے تو منکر ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، جو حضور کے زمانے میں اگر ایک بکری کا بچہ یا ایک رسی کا ٹکڑا بھی لے کر کے آتے تھے، اگر یہاں میرے زمانے میں انہوں نے لانے سے انکار کیا تو میں ان سے جنگ و جدال کروں گا۔ اور ہوا یہی، آپ نے جہاد کیا، ان سے جنگ کی، ان کی کمر توڑ کے رکھ دی، وہ لوگ بھاگ گئے اور پھر اسلام لے کر کے آئے۔ ابو بکر صدیق کی عظمت پر سلام کیا عمر فاروق اعظم نے کہ اے ابو بکر صدیق، اگر اس وقت تم مسلمات امت کو نہ سنبھالتے تو یہ بکھر جائے۔ آج زکوٰۃ کے منکر ہیں، کچھ دن کے بعد یہ روزے کے منکر ہو جاتے، پھر نماز کے منکر ہو جاتے۔ جب ان چیزوں کے منکر ہو جاتے تو اسلام میں پھر رہتا کیا؟ اللہ، اسلام میں کچھ نہ بچتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت ہے کہ آپ نے اسلام کو بچایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ نہ بنتے تو روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ آپ نے قسم اٹھا کے 3 مرتبہ کہا، وہ اس لیے کہا تھا کہ اگر لشکر اسامہ کو صحابہ کے کہنے پر اگر ان کو بلا لیتے تو درم برم یہ شیرزہ ہو جاتا اور یہ باغ چمن یہ اجڑ جاتا۔ یہ ابو بکر صدیق کے ذات بابرکت ہے۔ تو 7 جمادی الاخری کو ابو بکر صدیق نے غسل کیا تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا، تو اس ٹھنڈی کے موسم میں آپ بیمار ہو گئے اور 7 سے لے کر 15 دن تک مسلسل آپ بیمار رہے۔ آپ نے اس دوران قابل قربان اس دوران اپنی بیٹی کو بلا کر وصیت کی کہ بیٹا میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ بیت المال سے، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے تھے تو بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوا تھا اور ایک اونٹنی اور ایک پیالہ آپ کو بیت المال سے دیا گیا تھا۔ تو کہا بیت المال سے جو مجھے اونٹنی دی گئی تھی اور جو پیالہ دیا گیا تھا وہ جمع کر دینا، اور 2 سال 3 مہینے جو میں خلیفہ رہا، جو مجھے وظیفہ ملتا رہا، میری ایک جگہ زمین اپنی نجی کی ہے، اس کو بیچ کر کے 2 سال میں جو میں نے وظیفہ لیا تھا وہ ساری رقم ادا کر دینا۔ اللہ پر جب یہ بات سنی تو ابو بکر حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے یہ بات والے خلیفہ کے لیے مشقت اور مشکل میں ڈال کر، ایسی شان دیکھیے، خلیفہ بھی بنے، جو وظیفہ مقرر کیا بعد انتقال وہ سارا ادا کر دیا گیا۔ دوسری آپ نے وصیت کی، حضرت علی کو بلایا، علی کو بلانے کے بعد کہا کہ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو جن ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے تم مجھ کو غسل دینا۔ اللہ، اور کہا غسل کے بعد
مجھے